بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں. ناظرین، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور ایسی ڈیولپمنٹ ہے، افسوسناک بھی ہے، دردناک بھی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ غم سے بھری ہوئی ہے. لیکن خیر جناب، آپ کو اب تک تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے سابق صدر، آرمی چیف اور سب سے بڑھ کر ڈکٹیٹر یعنی کہ ایک آمر، جنہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، پھر ملک میں ایمرجنسی لگائی، تو وہ انتقال کر گئے ہیں. ان کا انتقال کس طرح، کس بیماری سے ہوا، اور ان کی کچھ تفصیلات ان کے دور کی کہ وہ کب سے کیا تھے، تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری آخر تک دیکھنی پڑے گی. ہم انشاءاللہ آپ کو ان تمام خبروں کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے بایوگرافی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. سابق صدر جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں. سفارتی ذرائع نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کی ہے. پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن ہسپتال دبئی میں زیر علاج تھے. سابق صدر کے اہل خانہ نے بھی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کی ہے. اہل خانہ کے مطابق پرویز مشرف کا آج علی الصبح دبئی میں انتقال ہوا. سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے. ان کا انتقال 79 سال کی عمر میں ہوا ہے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے تھے. 12 اکتوبر 1999 کو وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا کر چیف ایگزیکٹو بنے اور بعد ازاں اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے. سال 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے بذریعہ 5 سال کے لیے پرویز مشرف باوردی صدر منتخب ہوئے. پرویز مشرف 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے. بیسیکلی یہ پرویز مشرف کے دور کے کچھ اہم اور نمایاں واقعات ہیں کہ انہوں نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا. مارشل لا لگانے کے بعد وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے. چیف ایگزیکٹو سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف تھے. بیسیکلی یہ تنازع جو ہے وہ نواز شریف کی بےہودگی کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا. نواز شریف کی کم ظرفی کی وجہ سے یہ تنازع شروع ہوا تھا. پرویز مشرف جو ہیں وہ سرکاری دورے پر سری لنکا تھے، تو جیسے ہی وہ سری لنکا گئے، پرویز مشرف نے پیچھے سے اپنے ایک خاص بندے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ضیاء بٹ صاحب، ان کو آرمی چیف تعینات کر دیا اور ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا. جنرل پرویز مشرف کو اس بات کا نہیں معلوم تھا کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پبلک نہیں کیا گیا جو ضیاء بٹ کے آرمی چیف بننے اور پرویز مشرف کو آرمی چیف کی کرسی سے نیچے اتارنے کے لیے جاری کیا گیا تھا. اس نوٹیفیکیشن کو پبلک نہیں کیا گیا. تو جیسے ہی پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ سری لنکا کا دورہ کر کے واپس آ رہے تھے، تو ان کے طیارے کو جو ہے وہ جناب لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے وہ طیارہ جو ہے وہ لاہور میں اترنا چاہ رہا تھا، لیکن اس طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی. اس طیارے کے پائلٹ نے بار بار کہا کہ ہمارے پاس فیول نہیں ہے. اس طیارے کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں دبئی چلے جائیں اور یہاں آپ واپس جو ہیں وہ سری لنکا چلے جائیں یا افغانستان چلے جائیں، پاکستان میں آپ کے طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ساری کنورزیشن جو ہے وہ اس کے بعد پرویز مشرف کے جو پائلٹ تھے انہوں نے بتائی تھی کہ اس کے بعد پھر وہ بتاتے رہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی فیول نہیں ہے کہ ہم ملتان تک جا سکیں، یعنی ہم ملتان ایئرپورٹ تک ہی جا سکیں، ہمارے پاس اتنا بھی فیول نہیں ہے، ہم کراچی بھی نہیں جا سکتے، تو ہمیں کائنڈلی ری فیولنگ تک کا تو موقع جو ہے وہ دیا جائے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا، ٹریفک کنٹرول ٹاور میں موجود تھا، وہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. لیکن پھر جیسے ہی پرویز مشرف کے طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی تو پرویز مشرف نے جو ہے وہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا. تو اب جناب دیگر کچھ اہم خبروں کی طرف، اور وہ یہ کہ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میت پاکستان لے کر جانے کے لیے اہل خانہ کی جانب سے قونصل خانہ دبئی میں درخواست کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق پرویز مشرف کی میت لانے کے لیے پاکستان سے طیارہ کل صبح دبئی پہنچے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ خصوصی طیارہ نور خان ایئر بیس سے دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ. جناب ایک اور اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کا فیصلہ کیا ہے.
ذرائع کے مطابق مریم نواز نے وزیر اعظم نواز شریف سے شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں شہباز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی سے جلد ملاقات کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں پارٹی کی تنظیم سازی، ورکرز کنونشن سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممکنہ انتخابات کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ نون لیگ جو ہے وہ تتر بتر تو ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جب نون لیگ نے عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی تو اس وقت انہوں نے اپنا وزیر خزانہ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو لگایا۔ اس وقت کہا گیا جی مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بہت گریٹ انسان ہیں، ایسے اکانومسٹ ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکال کے لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسحاق ڈار جو کہ شریف خاندان کے سمدی ہیں، یہ ان کے پاس وزیر خزانہ سے بھی بڑا عہدہ ہے کہ وہ شریف خاندان کے سمدی ہیں۔ اس عہدے کی وجہ سے کوئی بھی ان پہ تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کی پالیسی کو رد نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یعنی سب کو جی حضوری جی سر کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ جو ہے وہ ایک گہرا اور اچھا تعلق ہے، جس کی بنا پر یہ تو جب مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا تھا تو جو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے وہ اسی وقت ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے رشتہ دار کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایک آدمی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وزارت سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ہٹا دیں، لیکن جس طرح ان کو بدنام کیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے دوسرے الفاظ میں جس طرح ان کو گندا کیا گیا کہ جی ان کی پالیسی سے تو یہ ہوا، ان کی پالیسی سے تو یہ ہوا، وہ چیز مناسب نہیں ہے، اور وہ چیز ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کے پرسنل کریکٹر کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انسان خود بھی اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنا سال جو ہے وہ اس پارٹی کو دیے، اس پارٹی سے لائلٹی رکھی، اور آخر میں یہ پارٹی جو ہے وہ مجھے کیا بدنامی دے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنی مین خبر کی طرف کہ پرویز مشرف جو ہیں جناب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے، ان کی وفات جو ہے وہ کس بیماری سے ہوئی ہے۔ تو پرویز مشرف گزشتہ چند سال سے یو اے ای کی ریاست دبئی میں مقیم ہیں اور وہاں کے مقام ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ تاہم زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ پرویز مشرف کو لاحق مرض امائلوڈیسس کیا ہے۔ برطانوی محکمہ صحت کے مطابق امائلوڈیسس ایک غیر معمولی بیماری ہے جو کہ دراصل انسانی جسم پروٹین کی ایک قسم ایمائلائڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ NHS کے مطابق ایمائلائڈ نامی پروٹین انسانی جسم میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا، مگر یہ دیگر مختلف پروٹین سے جسم کے اندر ہی بن سکتا ہے۔ امریکہ کی مایو کلینک کے مطابق ایمائلوڈیسس جسم کے اندرونی اعضاء میں بننے والے غیر معمولی پروٹین کی بیماری ہے جو شدید ہونے پر خطرناک ہو سکتی ہے۔ مایو کلینک کے مطابق جسم میں غیر معمولی پروٹین ایمائلائڈ کے بڑھ جانے سے انسان کے اعضاء کا کام متاثر ہو سکتا ہے، اس سے بیک وقت متعدد اعضاء فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ہائپوکینس یونیورسٹی کے مطابق ایمائلوڈیسس بیماری کی وجہ بننے والے پروٹین انسان کے دل، دماغ، جگر اور دیگر اعضاء کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ اس بات کے بھی امکان ہے کہ مذکورہ پروٹین بیک وقت متعدد اعضاء کو متاثر کرے۔ تو پرویز مشرف صاحب کی جو وفات ہے بیسیکلی وہ ایمائلوڈیسس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تھے وہ ایک کامر، لیکن جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بری باتیں جو ہیں ان کو نہ ہی یاد کیا جائے۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔